الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم حضرات، ہم آج کے سبق میں مہر اور ولیمے کے متعلق پڑھیں گے۔ مہر اسلام میں نکاح کا ایک لازمی جز یعنی حصہ ہے جو عورت کے مالی حقوق کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے احترام اور ذمہ داری کا عملی اظہار ہے۔ مہر کا مقصد عورت کو مالی تحفظ فراہم کرنا اور نکاح کو قدر و قیمت بنانا ہے۔ اسلام میں مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے، یہ شوہر پر واجب ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دو۔ مہر کی چند حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، عورت کے حقوق کی حفاظت۔ مہر عورت کے معاشی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری کا شعور ہے، یعنی مہر نکاح کو صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ذمہ داری بناتا ہے۔ نکاح کی قدر و قیمت کا اظہار ہے۔ مہر شوہر کی عورت سے محبت اور عزت کا عملی ثبوت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں نکاح کا جو شریفانہ طریقہ رائج تھا اس میں مہر مقرر کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اسے برقرار رکھا ہے۔ مہر سے نکاح پائیدار ہوتا ہے، یعنی نکاح کا مقصد اس وقت مکمل ہوتا ہے جب میاں بیوی خود کو دائمی رفاقت اور معاونت گر بنائے۔ یہ بات عورت کی طرف سے تو اسی طرح متحقق ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد اس کی لگام اور اس کا اختیار اس کے ہاتھ سے نکل جائے اور مرد کے پابند ہو جاتی ہے، مگر مرد با اختیار رہتا ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے، اور ایسا قانون بنانا کہ مرد بھی بے بس ہو جائے جائز نہیں، کیونکہ اس صورت میں طلاق کا راستہ بند ہو جائے گا اور مرد بھی عورت کا ایسا غلام ہو کر رہ جائے گا جیسا کہ عورت غلام تھی۔ یہ بات اس ضابطے کے خلاف ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اور دونوں کا معاملہ کورٹ کے سپرد کر دینا بھی درست نہیں، کیونکہ قاضی کے یہاں مقدمہ لے جانے میں سخت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور قاضی وہ مصلحتیں نہیں جانتا جو شوہر اپنے بارے میں جانتا ہے۔ پس مرد کو دائمی نکاح کا خور بنانا اور ہمیشہ کے نکاح کے عہد بنانے کا راستہ یہی ہے کہ اس پر مہر مقرر کر دیا جائے، تاکہ جب وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے تو مالی نقصان اس کی نگاہوں کے سامنے رہے اور وہ ناگزیر حالت میں ہی طلاق دے۔ پس مہر کو پائیدار بنانے کے لیے مہر سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ نکاح کی عظمت و اہمیت بغیر مال کے ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کو جس قدر مال کی حرص ہے کہ چیز کی نہیں، پس مال خرچ کرنے سے نکاح کا محتم بشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور مہر کے چند فائدے یہ بھی ہے کہ مہر ولیوں کی اولیاء کی خوشدلی کا ذریعہ ہے۔ پس قابل لحاظ مال کے ذریعے اہتمام سے نکاح کرنے سے عورت کے ولی حضرات کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے دل کے ٹکڑے کا ایک شخص بڑے اہتمام سے مالک بن رہا ہے تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اور مہر کے ذریعے نکاح اور زنا میں بھی فرق ہو جاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں ارشاد پاک ہے، محرمات کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے بشرطے کہ تم ان کو اپنے مال کے ذریعے چاہو، نہ کہ مستی نکالنے کے طور پر، یعنی ان عورتوں کو پابند کرنا مقصود ہو، یہی نکاح ہے۔ صرف مستی نکالنا اور شہوت رانی کرنا مقصود نہیں، اور شہوت رانی کرنا مقصود ہو تو پھر یہ نکاح اور زنا میں فرق نہ رہ جائے گا۔ مہر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مہر مسمى اور نمبر 2 مہر مثل۔ مہر مسمى وہ مہر ہے جو نکاح کے وقت فریقین کے باہمی رضامندی سے طے کیا جاتا ہے۔ یہ مہر نکاح کے معاہدے میں واضح طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ نکاح کے وقت شوہر کہے کہ وہ اپنی بیوی کو 50,000 روپے مہر دے گا تو یہ مہر مسمى کہلائے گا۔ اور مہر مسمى نکاح کے لیے ضروری نہیں، لیکن اگر مہر مقرر کیا جائے تو اس کی ادائیگی لازم ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر طے کیا جائے تو
اس کی ادائیگی کی جائیں گی، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم، بشرطے کہ شرعی حد میں ہو۔ مہر مثل وہ مہر ہے جو عورت کے خاندان کی دیگر خواتین مثلاً بہن، خالہ، پھوپھی کے مہر کے بنیاد پر طے کیا جاتا ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر نہ کیا جائے یا طلاق یا وفات کی صورت میں مہر معین نہ ہو تو عورت مہر مثل کی حقدار ہوں گی۔ یعنی کسی عورت کے بہن کا مہر 30,000 روپے ہے اور اس کی سماجی اور خاندانی حیثیت ایک جیسی ہے، یعنی اس کے ہم مرتبہ، ہم رتبہ، ہم حسن و جمال کے اندر ہم شکل ہے، تو اس کا مہر بھی 30,000 روپے ہوگا۔ مہر مثل ان صورتوں میں لاگو ہوتا ہے جب مہر مقرر نہ کیا گیا ہو یا نکاح میں مہر کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہو، یا یہ کہہ دیا گیا ہو کہ اس خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہے وہ اس مہر کے مثل ہم دیں گے۔ مہر مثل عورت کا شرعی حق ہے، اس میں کمی بیشی کرنا جائز ہے۔ مہر مسمى اور مہر مثل نکاح کے مالی پہلو کو مکمل کرنے کے دو اہم طریقے ہیں۔ مہر مسمى فریقین کی رضامندی پر مبنی ہوتا ہے اور مہر مثل نکاح میں خاموشی اختیار کر لینے یا خاندان کی عورتوں کے ہم مثل مطلق مہر متعین کرنے کہ جس کے اندر کوئی عدد اور تعداد معین نہ ہو تو وہ مقرر کر دینے سے مہر مثل طے ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی ادائیگی عورت کا شرعی حق ہے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق اسے پورا کرے۔ مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم ہے، یعنی آج کے زمانے کے گرام کے اعتبار سے مہر کی ادنیٰ مقدار 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت ہے، تو اس سے کم مہر جائز نہیں۔ اگر کسی نے رکھا تو نکاح صحیح ہو جائے گا، مگر 10 درہم یعنی 330 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت دینا ضروری ہوگا۔ اور زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں، بلکہ اس مہر کا رکھنا مستحب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات اور بنات طیبات کا رکھا تھا۔ وہ 12.5 اوقیہ چاندی ہے، یعنی 500 درہم چاندی ہے، اور یہی مقدار یعنی 500 درہم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب نسبت کرتے ہوئے مہر فاطمی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ نسبت تشریفاً ہے، ورنہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ دیگر ازواج مطہرات سوائے ام حبیبہ رضی اللہ عنہما کے تمام کا یہی مہر تھا، اور آج کے زمانے کے حساب سے اس کی مقدار احتیاطاً فتاوی رحیمیہ کے قول کی روشنی میں فتاوی کی روشنی میں احتیاطی قول 1 کلو 750 گرام چاندی بیان کیا گیا ہے، بس اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی کوئی ایسی مقدار متعین نہیں کی کہ اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف عوامل کی وجہ سے سب لوگوں کے لیے یکساں مہر قابل قبول تجویز کرنا ممکن نہیں، اور اس کے عوامل اسباب یہ ہے کہ نکاح کی اہمیت ظاہر کرنے میں عادتیں مختلف ہے، یعنی نکاح کا محترم شان ہونا ظاہر کرنے کے لیے مہر کتنا ہونا چاہیے، اس میں لوگوں کا رواج مختلف ہے، کوئی تھوڑا مہر کافی سمجھتا ہے، کوئی بھاری مہر مقرر کرتا ہے، اور عورتوں کی طب رغبت کے مراتب بھی مختلف ہے، یعنی کوئی بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے اور کسی کی رغبت برائے نام ہوتی ہے، اور مال خرچ کرنے میں بخیلی میں بھی لوگوں کے طبقات ہے، کسی کے 4 پیسے نکلنے سے جان نکل جاتی ہے اور کوئی تھوڑے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ پر جس طرح قیمتی اشیاء کی قیمت متعین کرنا دشوار ہے کیونکہ رغبت اور طلب کے اعتبار سے ان کی قیمت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح مہر کی مقدار کی تعین بھی ممکن نہیں۔ تو مصنوع مہر کی حکمت یہ ہے کہ مہر کے سلسلے مناسب بات یہ ہے کہ وہ اتنا کم نہ ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت ہی نہ ہو، اور نہ اتنا بھاری ہونا چاہیے کہ شوہر کی قوم کے احوال کے اعتبار سے اس کی ادائیگی عادتاً سخت دشوار ہو، اور زمانہ نبوت کے لوگوں کے احوال کے اعتبار سے 500 درہم ایک معتدل مقدار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی اکثر لوگوں کا یہی حال تھا، اور ان کے لیے بھی یہ اچھی خاصی مقدار ہے۔ البتہ کچھ لوگ جو شاہانہ کاروبار کے مالک ہیں ان کے نزدیک یہ مقدار کم ہو سکتی ہے، مگر تشریع میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
مہر کے احکام کے مہر معجل وہ مہر ہے جو وقت مقررہ پر ادا کیا جائے، اور مہر معجل یعنی عین کے ساتھ وہ مہر ہے جو نکاح کے وقت فوراً ادا کیا جائے۔ مہر کے احکام کے مہر معجل اور مہر معجل کے نمبر 1، مہر معجل یعنی ادھار مہر ہو، اور مہر معجل عین کے ساتھ وہ مہر ہے جو نکاح کے وقت فوراً ادا کیا جائے۔ اگر کسی نے مہر میں معجل یا مؤجل یعنی ادھار اور نقد کی تصریح نہ کی ہو تو عرف پر مدار ہوگا، یعنی اس علاقے میں کس طرح مہر ادا کیا جاتا ہے اس طریقے پر ادا کیا جائے گا۔ غیر معمولی رقم کا متعین کرنا کہ بعض اوقات مہر کی زیادہ رقم شادی میں مشکلات پیدا کر دیتی ہے، اور کئی معاشرے میں مہر کو محض کاغذی کارروائی سمجھا جاتا ہے اور بعد میں مہر ادا نہیں کیا جا سکتا، جس سے عورت کے حقوق متاثر ہوتے ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ مہر کے سلسلے میں عورتوں پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے تھے یا کم دیتے تھے۔ چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، ہاں اگر بیویاں اس مہر کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دے تو تم اس کو مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے عورت سے کم یا زیادہ مہر پر نکاح کیا اور اس کا اس مہر کی ادائیگی کا ارادہ نہیں ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں زناکار کی حیثیت سے پیش ہوں گا۔ مہر مقرر کے بغیر نکاح کیا تو اگر مہر نکاح کے وقت طے نہ ہو تو مہر مثل لازم ہوگا۔ عورت اپنی مرضی سے مہر معاف کر سکتی ہے، لیکن شوہر پر دباؤ ڈال کر معاف کرانا کہ شوہر بیوی پر یہ دباؤ ڈالے کہ معاف کرے، یہ تو معاف کرانا جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی مہر معاف کر دے تو یہ جائز ہے، لیکن یہ اس کی رضامندی سے مکمل رضامندی سے ہونا چاہیے کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خود دلی سے تمہیں کچھ چھوڑ دے تو اسے خوشی سے کھاؤ۔ اور بہت سی مرتبہ یہ کیا جاتا ہے کہ شوہر مہر ادا نہیں کرتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کے انتقال کے بعد شوہر کے ترکے میں سے بیوی کا مہر قرضے کے طور پر ادا کیا جائے گا۔ اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جنازہ جب شوہر کہا جاتا ہے تو اسے سامنے لا کر کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کا حق معاف کر دے، اور اس وقت جو زوجہ اور بیوی ہوتی ہے وہ غم کے حالت میں ہوتی ہے، اور اس وقت وہ سب کے سامنے شرما شرمی کے اندر معاف کر دیتی ہے، تو اس معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس غم کے ماحول کے اندر پہلے تو حوش و حواس میں نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شرما شرمی کے اندر اپنی بغیر رضامندی کے اگر معاف کر دے تو بھی وہ معاف بھی نہیں کہلائے گا۔ اب مہر کتنا ہے، کب ہے، تو اس کی مسائل کو یہ سمجھے کہ ہر وہ جدائی جو خلوت سے پہلے ہو بغیر طلاق کے حاصل ہو اس میں پورا مہر ساقط ہو جاتا ہے، خواہ وہ جدائی شوہر کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے، اور جو جدائی ایسی نہ ہو اس میں پورا مہر ساقط نہیں ہوتا، یعنی نکاح کے بعد سے پہلے عورت نے خلا لے لیا یا شوہر پاگل ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قاضی نے تفریق کر دی، جدائی کر دی، تو پورا مہر ساقط ہو جائے گا، بیوی کو کچھ مہر نہ ملے گا۔ اور اگر تفریق طلاق سے ہوئی، یعنی اگر وہ جدا طلاق سے ہو گئے اور ان کے ابھی خلوت نہیں ہوئی تھی تو بیوی کو آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر خلوت کے بعد تفریق ہوئی تو بہر صورت پورا مہر لازم ہوگا، مگر یہ کہ عورت مہر پر خلا کر لے تو پھر مہر ساقط ہو جائے گا۔ یعنی خلا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورت مہر دے کر طلاق کی پیشکش کرتی ہے، تو اب اگر عورت یہ کہے کہ میرے مہر جو تو باقی ہے اس کے بدلے مجھے طلاق دے دو، مجھے خلا کر دو، تو یہ مہر خلا کر لے تو پھر مہر ساقط ہو جائے گا، شوہر مہر ادا نہ کرے گا۔ لیکن اگر خلوت سے پہلے شوہر کی وفات ہو جائے یا اسی طرح میاں بیوی میں سے کسی ایک کی وفات ہو جائے تو مہر مؤکد ہو جائے گا اور پورا مہر ثابت ہوگا اور پورا مہر دیا جائے گا۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت پر عدت بھی واجب ہوں گی، اور عورت ہی شوہر کی وارث بھی بنے گی، اور عورت کو مہر بھی دیا جائے گا۔ اور اگر شوہر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر مہر بیوی کے ورثاء کو دیں گا۔ تو ہم نے مہر کے متعلق چند اہم امور جو ضروری ہے ان کے متعلق پڑھا ہے۔ اگر مہر کے متعلق کوئی
سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ولیمہ نکاح کے بعد دی جانے والی دعوت جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں سنت مؤکدہ کے درجے پر ہے۔ اس کا مقصد شادی کے اعلان اور نعمت نکاح پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور خوشی میں قریبی افراد کو شریک کرنا ہے۔ ولیمہ اسلام میں ایک مبارک عمل ہے اور سنت مؤکدہ کے طور پر اسے انجام دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ثابت ہے۔ ولیمہ کرنا مستحب ہے اور شوہر پر لازمی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے بقدر استطاعت کے مطابق دعوت کرے۔ زمانے جہالت میں لوگ میاں بیوی کے ملاپ سے پہلے دعوت کرنے کے عادی تھے۔ ان میں بہت سی مصلحتیں تھیں جو ملکی مفاد سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلی مصلحت جو ملکی مفاد سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ولیمے کے ذریعے لطیف پیرائے میں نکاح کی تشہیر ہوتی ہے، نکاح مشہور آتا ہے۔ ولیمہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اب شوہر بیوی سے ملنے والا ہے اور شب زفاف کی تشہیر ضروری ہے تاکہ اولاد کے نسب میں کوئی بدگمانی نہ کرے۔ ولیمے سے اول وہلے میں نکاح اور زینے میں امتیاز ہو جاتا ہے اور برمرہ عورت کا ساتھ خاص ہو جانا ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری مصلحت جو خانگی گھریلو مصلحت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کی تکمیل فرماتے ہیں اور جو چیز ان کے لیے مفید ہوتی ہے وہ عنایت فرماتے ہیں، اور گھریلو زندگی کے نظم و انتظام کے لیے بیوی کی ضرورت ہے۔ پس حسب خواہش کسی عورت سے نکاح ہو جانا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا شکر گزارانا ضروری ہے، اور ولیمہ اس کی عملی شکل ہے۔ اور حسن سلوک ولیمہ بیوی اور اس کے خاندان کے ساتھ نیک سلوک ہے، اس لیے کہ بیوی کے خاطر مال خرچ کرنا اور دلہن آنے کی تقریب سے لوگوں کو جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی شوہر کی نظر میں باعزت و باوقار ہے، اور اس قسم کے وہ جن سے خاندان میں جوڑ پیدا ہو ضروری ہے، خاص طور پر جب دلہن گھر میں پہلی مرتبہ آئے۔ چوتھی مصلحت جو تہذیب نفس سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا حاصل ہونا، جیسے بیوی کا بدست آنا یعنی قبضے میں آنا، ماتحت آنا، خوشی نشاط اور سرور کا باعث ہے جو مال خرچ کرنے پر ابھارتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے آدمی سخاوت کا عادی ہوتا ہے اور انتہائی بخل کے رذیلہ سے نجات ملتی ہے۔ اس قسم کے اور بھی مسائل ہیں اور بھی حکمتیں ہیں۔ بس مذکورہ 4 مصلحتوں کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کو باقی رکھا، اس کی ترغیب دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس پر عمل کیا، البتہ ولیمے کی کوئی حد متعین نہیں کی ہے۔ اس کی وجہ مہر کے بیان میں گزر چکی کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں قابل قبول حد متعین کرنا ممکن نہیں، اور اوسط درجے کا ولیمہ 1 بکری ہے۔ اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا تھا کہ ولیمہ کرو چاہے 1 بکری ہی کا ہو، اور چھوٹا ولیمہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ نے صفیہ کے ولیمے میں لوگوں کو مریضہ کھلایا، یعنی کچھ میٹھا کھانا کھلایا تھا جس میں گوشت نہیں تھا۔ کے بعد زفاف سے پہلے ولیمہ کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اسلام میں مسنون زفاف کے بعد ولیمہ کرنا ہے، یعنی شب زفاف کے بعد ولیمہ کیا جائے، یہ سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ اس میں شرکت کرے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ قبول کرے، پھر اگر چاہے تو کھائے اور چاہے تو نہ کھائے۔ اسلامی قانون سازی کے اصول میں یہ بات ہے کہ جب کسی شخص کو حکم دیا جائے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کسی مصلحت سے کوئی معاملہ، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کام میں جو کرنا چاہتا ہے تابعداری کرنے پر اور اس کی مطاوعت پر ابھارے، ورنہ حکم دینے سے جو مقصود ہے وہ تکمیل پذیر نہ ہوگا۔ مثال مشہور ہے کہ تالی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، پس جب ایک ہاتھ سے کہا کہ تالی بجا تو دوسرے ہاتھ کو موافقت کا حکم دینا ضروری ہے۔ اسی طرح جب شادی کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ دعوت ولیمہ کر کے اپنے نکاح کی تشہیر کرے تو ضروری ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کی دعوت قبول کرے، کیونکہ دعوت کا مقصد نکاح کی تشہیر ہے جو دعوت سے حاصل ہوگا، اور دعوت ولیمہ قبول کرنا بھی صلہ رحمی ہے، کیونکہ اس سے دل میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور دعوت قبول نہ کرنے سے دوری اور بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے۔ دعوت ولیمہ کا رواج میں ملکی اور خاندانی دونوں فائدے ہیں۔
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے دو شخصوں کی دعوت قبول کرنے سے منع کیا، یعنی جو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان اونچی کرنے کے لیے شاندار دعوتیں کرے، ان کی دعوت قبول نہ کی جائے۔ زمانے جہالت میں لوگ دعوت کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ دوسرے پر غالب آئے اور اسی غرض سے مال خرچ کرتا اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا تھا۔ ایسی دعوتوں سے باہم کینہ پیدا ہوتا ہے، آپسی معاملات خراب ہوتے ہیں اور کسی دینی یا ملکی مصلحت کے بغیر مال ضائع ہوتا ہے اور وہ صرف نفس کی خواہش کی پیروی ہے۔ بس ضروری ہے کہ ایسے ولیمے کا بائیکاٹ کیا جائے جس میں تفاخر ہو، ایک دوسرے کا مقابلہ ہو اور اس کی بے قدری کی جائے۔ ایسی اور اس کا تحقیر کا، بے قدری کا اور ذلت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسی دعوت میں شرکت نہ کی جائے۔ تو ولیمے کے آداب میں یہ ہے کہ ولیمہ اخلاص سے، نیت سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ ولیمے میں اسراف و تفریح اور فضول خرچی سے بچنا ہے اور شرعی حدود کی پابندی، یعنی ولیمے میں مرد و عورتوں کے اختلاط اور موسیقی اور غیر اسلامی رسومات سے پرہیز کیا جائے۔ ولیمے میں تمام طبقات کو مدعو کیا جائے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب فضول خرچی اور دکھاوا کہ آج کل ولیمے میں مہنگے انتظامات، بیجا نمود اور نمائش اور فضول خرچی عام ہو گئی ہے، جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ولیمے کو سادگی اور اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ سنت کے تقاضے پر ہو، اور زیادہ تر دعوت نامے مالداروں اور سماجی حیثیت رکھنے والوں افراد کو دی جاتی ہے، جبکہ غریبوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو غریب اور نادار افراد کو خاص طور پر ولیمے میں شامل کرنا چاہیے تاکہ ان کی دعائیں حاصل ہو۔ اور ولیمے میں غیر شرعی رسومات جیسے ناچ گانا، فیشن شو اور بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، تو اسلامی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے اور ولیمے کو سادگی کا مظہر بنایا جائے۔ اور اگر ایسے ولیمے ہوتے ہو جہاں پر اس طرح کی خرافات ہوتی ہو تو ایسے ولیموں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ بعض لوگ ولیمے کو شادی کے دیگر تقریبات کے ساتھ ملا دیتے ہیں، جس سے سنت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، تو ولیمے کو الگ اور سنت کے مطابق ادا کیا جائے۔ ولیمہ ایک اسلامی سنت ہے اور مبارک عمل ہے جو نہ صرف نعمت نکاح پر شکر گزاری کا اظہار ہے بلکہ اسلامی معاشرتی اصولوں کی ایک عملی تصویر بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ولیمے کو سادگی اور اخلاص اور شریعت کے مطابق انجام دے تاکہ اس میں برکت ہو اور یہ دیگر کے لیے بھی مثال بن سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے مطابق ان تمام چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔